السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کو اپنے چینل کہانی ود مہناز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جو ناول میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا نام ہے زندگی کبھی تیرگی کبھی روشنی، اور اس ناول کی قلم کار ہیں راشدہ رفعت۔ آج گھر میں رونق اور چہل پہل کا عجب ہی عالم تھا۔ اپیا اور بچوں تو اپنے اپنے شوہر صاحبان اور بچوں سمیت صبح سویرے ہی پہنچ گئی تھیں۔ جب ان کا میکے آنے کا پروگرام ہوتا تو وہ چھٹی کے دن سوئے جاگے بچوں کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر یہاں کا رخ کرتیں۔ نانی کے گھر کا دروازہ دیکھتے کے ساتھ ہی بچوں کی سوئی سوئی آنکھیں پٹ سے کھل جاتیں، نیند کا خمار ٹوٹ جاتا اور خوشی سے بے قابو بچے چیختے، شور مچاتے نانی نانا کے گھر داخل ہوتے۔ پیچھے ان کے مسکراتے ماں باپ تشریف لاتے۔ میں نے تو عاقب سے اتنا کہا کہ ناشتہ کر کے چلتے ہیں، لیکن عاقب نے کہا کہ امی کے ہاتھ کی گرم گرم خستہ کراری پوریاں کھائیں گے، چنے ہم بازار سے لیتے آئے ہیں۔ ماہین بجو مسکرا کر کہتی، بہت اچھا کیا بیٹا جو چلے آئے، آتے ہوئے عفت کو بھی فون کر دیتے۔ امی بیٹی داماد کے آنے پر خوشی سے نہال ہو جاتی، پھر انہیں دوسری بیاہی بیٹی کی یاد ستاتی تھی۔ باسط کو میں نے میسج کر دیا تھا آنٹی جی، اگر جاگ چکا ہوگا تو میسج پڑھتے ہی دوڑ لگا دے گا، عاقب بھائی مسکراتے ہوئے بتاتے۔ بچوں کم از کم بچوں کے منہ تو دھلا کر لے آتی، کیسے باگڑ بلے لگ رہے ہیں۔ زویا بھانجے بھانجیوں کو زبردستی پکڑ کر واش روم میں لے جا کر رگڑ رگڑ کر ان کا منہ دھلواتی۔ ثانیہ امی کے ساتھ کچن میں گھس جاتی۔ امی حلوے کے لیے سوجی بھوننے لگتی اور ثانیہ پوریوں کے لیے میدا گوندنے لگتی۔ آٹا ذرا زیادہ گوندنا ثانی، زویا سے کہتی ہوں اوپر سے بھائی بھابھی کو بھی بلا لائے۔ امی کے کہنے پر ثانیہ مسکرا دیتی، اگلے ہی لمحے دادی کچن میں جھانکتی۔ حلوہ پوری بنا رہی ہو تو توفیق کو بھی بلا لو، ابھی پرسوں ہی کہہ رہا تھا بہت دن ہو گئے بھابھی کے ہاتھ کا حلوہ اور پوریاں نہیں کھائیں۔ دادی کو پڑوس میں بسنے والے اپنے بیٹے کی یاد ستاتی۔ زید باہر صحن میں ہی تو بیٹھا ہے اماں، اسے بھیج کر کہلوا دیں توفیق کو، امی کہتی تو دادی سر ہلاتے ہوئے واپس پلٹ جاتی۔ ثانیہ پرات میں مزید میدا ڈال لیتی اور ذرا دیر میں زویا بڑبڑ کرتی کچن میں آتی، اوپر بھابھی کچھ اچھا پکائیں یا برابر میں چچی، ہمیں کبھی کوئی جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتا، اور یہاں ہر کسی کے لیے دعوتیں عام ہے۔ بری بات زویا، کتنی دفعہ تمہیں سمجھاؤں، دسترخوان وسیع کرنے سے رزق میں خود بخود اضافہ ہوتا ہے، کلثوم رسانیت سے بیٹی کو سمجھاتی۔ ذرا سی دیر میں عفت اپیا اور باسط بھائی آ جاتے، اوپر سے شعیب بھائی اور روزینہ بھابھی ہنستے مسکراتے اتر آتے، پھر توفیق چچا بھی آ جاتے۔ زویا بڑے کمرے میں دسترخوان لگاتی، امی گرم گرم پوریاں تلتی اور ثانیہ کچن اور کمرے کے چکر کاٹتی رہتی، کبھی گرم پوریاں پکڑا رہی ہے، کبھی ڈونگے میں مزید گرم حلوہ ڈال کر لے جا رہی ہے۔ پھر جب سب پیٹ بھرنے کا اعلان کر دیتے تو وہ کچن میں ہی بیٹھ کر امی کے ساتھ حلوہ پوریوں سے انصاف کرتی۔ مہینے میں کسی ایک چھٹی کے دن کا تو یہ معمول لازمی تھا، صبح سے شروع ہونے والی گہما گہمی شام تک جاری رہتی۔ آج بھی ایسا ہی دن تھا، وہی رونق، وہی ہنگامہ۔ پرتکلف ناشتے کے بعد زبردست سے لنچ کا اہتمام جاری تھا، لیکن آج امی کچن میں نہ تھیں، زویا اور ثانیہ ہی مل جل کر کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ زویا کام کی زیادتی کی وجہ سے ہائے اف کر رہی تھی تو ہمیشہ ہنستے مسکراتے کام نمٹانے والی ثانیہ کے چہرے پر بھی کوئی مسکراہٹ نہ تھی، دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ حال کمرے میں گھر کے جملہ بڑوں کی میٹنگ جاری تھی۔ آج سب صرف حلوہ پوری اور مٹن بریانی کھانے جمع نہیں ہوئے تھے، آج سب کو بطور خاص مدعو کیا گیا تھا ثانیہ کے مستقبل کا حتمی فیصلہ کرنے کے لیے۔ ثانیہ کے لیے آئے جس رشتے پر آج حتمی غور و خوض جاری تھا، چند دن بیشتر اس رشتے پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنا تو درکنار، سرے سے سوچنا ہی ضروری نہ سمجھا گیا تھا۔ ہاں، گھر میں سب کے ہاتھ ہنسی ٹھٹول کے لیے ایک موضوع ہاتھ آ گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ عفت اپیا کی نند کی شادی تھی، باسط بھائی کی رشتے کی مامی بھی شادی میں شریک ہونے گاؤں سے شہر آئیں۔ ان 3-4 دنوں میں جو انہوں نے اپیا کے سسرال میں گزارے وہ اپیا پر فدا ہی ہو گئیں، انہیں اپیا کی متانت اور بردباری بھا گئی تھی۔ پھر جس طرح لپک جھپک کر وہ سسرالی بکھیڑے نمٹا رہی تھی، اپیا کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ وہ بطول بیگم کی نگاہوں کی زد میں ہیں۔ شادی بھگتا کر انہوں نے امینہ بیگم، اپیا کی ساس، سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ عفت کی امی کے ہاں چلیں، انہیں اپنے ہدایت اللہ کے لیے عفت کی بہن کا رشتہ درکار ہے۔
ان کے اصرار کے آگے ہار مانتے ہوئے امینا بیگم نے بہو کو ان کی خواہش سے آگاہ کر دیا اور بہاوچ کو ساتھ لے کر عفت کے میکے پہنچ گئیں۔ ساری بات جان کر کلثوم بیگم نے بطول بیگم کو رسانیت سے کہہ دیا کہ وہ بچیوں کی شادی شہر میں ہی کریں گی۔ دیکھیں ماں جی، آپ ایک بار میرے ہدایت اللہ کو دیکھ لیں، پھر کوئی فیصلہ کریں۔ بطول بیگم ہار ہی نہیں مان رہی تھی۔ اس روز دادی اور امی نے انہیں بہت مشکلوں سے ٹالا تھا۔ میں پھر دوبارہ آؤں گی، آپ لوگ اچھی طرح سوچ بچار کر لیں۔ ثانیہ ڈرائنگ روم سے ملحقہ کمرے میں بیٹھی بطول بیگم کی گفتگو سے لطف اٹھا رہی تھی، لیکن جب ابو نے ان کے ہدایت اللہ کو دیکھنے کی حامی بھر لی تو ثانیہ کے طوطے اڑ گئے۔ ثانی، تمہیں انیزہ سید کے ناول والا بابا ماسٹر ہدایت اللہ کتنا اچھا لگتا تھا نا؟ دیکھو، اللہ نے تمہارے لیے بھی ایک ماسٹر ہدایت اللہ بھیج دیا۔ وہ ثانیہ کو چھیڑ رہی تھی۔ ثانیہ کو اس بار ہنسی نہ آئی، وہ بس زویا کو گھور کر رہ گئی۔ پھر 2 دن بعد عفت عفیہ کی آمد ہوئی۔ امی، بطول مامی کا بیٹا 1.5-2 برس سے یہیں اپنے شہر کے بوائز کالج میں پڑھا رہا ہے۔ ابھی پرسوں کسی کام سے باسط سے ملنے آیا تو میں نے خاص طور پر دیکھا۔ بہت سلجھا ہوا اور مہذب لڑکا لگ رہا تھا۔ ایک بار دیکھنے میں کوئی حرج تو نہیں۔ باسط بھی ہدایت کی تعریف کر رہے تھے۔ پڑھا لکھا خوبصورت لڑکا ہے، گورنمنٹ جاب ہے، پس منظر دیہاتی ہے تو کیا ہوا، بیوی کو اپنے ساتھ شہر میں ہی رکھے گا نا، اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں امی۔ پھر خاندان میں ثانی اور زویا کے جوڑ کا کون بچا ہے؟ دادی کو چھوٹی پھپھو سے امیدیں ہیں، لیکن میں نے خود چھوٹی پھپھو کے منہ سے سنا ہے کہ ارسلان اپنی کسی کولیگ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ابھی تو پھپھا راضی نہیں ہو رہے، اگر وہ مان گئے تو پھپھو کو بیٹے کے دل کی خوشی پورے کرنے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ تمہاری خالہ بھی انیک کے لیے خواہش ظاہر کر چکی ہیں، امی دھیرے سے بولی تھیں۔ انیک کی سرگرمیاں کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں امی۔ خالہ حسن کے لیے بات کرتی تو سوچا جا سکتا تھا۔ حسن کے لیے انہوں نے اپنی جٹھانی کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ عفت عفیہ کی ساری باتیں حقیقت پر مبنی تھیں۔ امی واقعی سوچ میں پڑ گئیں۔ شعیب بھائی کو بتایا تو ان کی بھی یہی رائے تھی کہ لڑکا دیکھنے میں کوئی حرج تو نہیں۔ تینوں کو ہی ہدایت اللہ پسند آ گیا تھا۔ امی کو ہدایت اللہ خاصا پسند آیا تھا، وہ پھر بھی رشتہ قبول کرنے کے بارے میں متذبذب تھیں۔ ادھر بطول بیگم نے فون کر کر کے ناک میں دم کر رکھا تھا، انہیں جواب چاہیے تھا اور وہ بھی ہاں میں۔ ابو نے حتمی فیصلہ کرنے کے لیے خاندانی میٹنگ طلب کر لی تھی۔ ثانیہ کی چھٹی حص اسے میٹنگ کے ممکنہ فیصلے کے بارے میں آگاہ کر چکی تھی۔ چھٹی حص سچی ثابت ہوئی۔ کثرت رائے سے ہدایت اللہ کا رشتہ منظور کر لیا گیا۔ عفت عفیہ، باسط بھائی، شعیب بھائی، بھابھی اور حتیٰ کہ توفیق چاچو تک نے ہدایت اللہ کے حق میں ووٹ دیا۔ دوسری طرف صرف دادی اور ماہین بچو ہی تھے۔ زویا اور زین تو کسی گنتی یا شمار میں ہی نہیں تھے۔ البتہ زویا نے ناراضی سے ابو کو بھی جتا دیا تھا۔ ہماری ناپسندیدگی کو تو آپ کسی خاطر میں ہی نہ لائے ابو، لیکن جس کی زندگی کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے زندگی خاندان بھر کو اکٹھا کر لیا، اس بیچاری کی اپنی رائے لینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی آپ لوگوں نے۔ ابو زویا کی بات سن کر ذرا چونکے، پھر سوالیہ نگاہیں امی پر گاڑ دیں۔ کیا ثانیہ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ ان کی نگاہوں میں یہی سوال چھپا تھا۔ ثانیہ کو کوئی اعتراض نہیں، اس نے سب کچھ ہماری مرضی پر چھوڑ رکھا تھا۔ امی نے پہلے تو زویا کو گھورا، پھر رسانیت سے شوہر کو جواب دیا۔ اس بیچاری کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ لوگوں کی مرضی کیا ہوگی۔ وہ تو آخر تک یہی سمجھتی رہی تھی کہ آپ بطول آنٹی کو انکار کر دیں گے۔ زویا نے ماں باپ کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ ثانیہ کو بھیجو میرے پاس۔ زویا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ فوراً ثانیہ کے پاس جا پہنچی۔ تمہارے پاس آخری موقع ہے، ابو تمہاری رائے جانیں گے۔ صاف صاف انکار کر دینا، مشرقی دوشیزہ بننے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ زویا نے اس کے مزاج کے پیش نظر اسے نصیحت کرنا ضروری سمجھا تھا۔ ثانیہ خاموشی سے اٹھ کر ابو کے پاس چلی گئی تھی۔ ابو نے اس کی رائے لینے سے بیشتر ہدایت اللہ کے متعلق اپنی رائے دینے کو ترجیح دی تھی۔ ہدایت بہت شریف النفس اور نیک طبیعت لڑکا ہے، اسے دیکھتے ہی اس کی شرافت اور نجابت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسے دیکھنے سے پہلے میں خود اس رشتے پر راضی نہ تھا، لیکن اب میرا دل اس رشتے کے لیے پوری طرح مطمئن ہے۔ ہاں، اگر تمہارا دل اس رشتے پر راضی نہیں ہے تو مجھے بغیر کسی جھجک کے بتا دو، ابھی سلسلہ زیادہ آگے نہیں بڑھا ہے۔
ہم ان لوگوں سے سلیقے سے معذرت کر لیں گے۔ ابو پیار بھرے لہجے میں بیٹی سے مخاطب تھے۔ مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ابو، وہ دھیرے سے کہہ کر پلٹ گئی تھی۔ مجھے پتا تھا تم یہی کرو گی، اسے کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست۔ میں تمہاری خاطر ابو کے سامنے تک بولی، اس رشتے کے لیے تمہاری ناپسندیدگی بتائی اور تم نے ایسے۔ میں اس رشتے پر راضی ہوں زویا، پلیز میرا سر نہ کھاؤ، ثانیہ نے اکتا کر اس کی بات کاٹی۔ ہاں، تمہاری شکل ہی بتا رہی ہے کہ تم اس رشتے پر دلی طور پر راضی ہو، زویا نے طنز کا تیر چلایا تھا۔ اس بار ثانیہ کچھ نہ بولی۔ زویا ہی کچھ دیر بک جھک کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ثانیہ کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہدایت اللہ گاؤں کا باسی تھا، بے شک پڑھنے لکھنے کے لیے شہر آیا تھا اور اب بھی شہر میں ہی نوکری کر رہا تھا، لیکن اس کا پس منظر بھی دیہاتی تھا اور خاندان بھی۔ ثانیہ کو انگوٹھی پہنانے اس کی ساس، جٹھانی اور بڑی نند آئے تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد زویا اور زین نے ان لوگوں کے پینڈو پن پر خوب ہی تبصرے کیے۔ یہ لفظ پینڈو کی کیا تعریف ہے بھائی، تم ان لوگوں کو پینڈو کہہ رہے ہو۔ اور زویا، اس روز تم نے شاپنگ مال میں مجھے اپنی وہ ماڈرن کلاس فیلو دور سے دکھائی تھی، اس کی نظر میں تو شاید ہم تم جیسے لوگ بھی پینڈو ہوتے ہوں گے، اور وہ لڑکی اپنے سے اونچے طبقے میں مس فٹ اور پینڈو سی لگتی ہوگی، تو یہ سلسلہ تو کہیں جا کر رکتا نظر نہیں آتا۔ یوں بلا وجہ خود کو برتر سمجھنا اور کسی کی شخصیت پر کمنٹس دینا اچھی بات نہیں گڑیا، عفت عپیہ نے چھوٹی بہن کو بہت پیار سے سمجھایا تھا۔ آج سے پہلے ثانیہ عفت عپیہ کو بہت آئیڈیلائز کرتی تھی، لیکن آج اسے ان کی متانت بھری گفتگو ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ زویا نے کون سا ایسی غلط بات کہہ دی تھی؟ پینڈو لوگوں کو ہی پینڈو کہا تھا نا۔ بات پکی ہونے کے بعد بطول بیگم نے جلد شادی پر زور دینا شروع کر دیا۔ یہاں شہر میں بازاری کھانے کھا کھا کر میرے ہدایت اللہ کا معدہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ گھر والی آ جائے گی تو اسے گھر کا پکا تو کھانے کو ملا کرے گا نا۔ بس توصیف بھائی، اب ہماری ثانیہ کو ہمارے ساتھ رخصت کر دیں۔ بطول بیگم نے ابو کو مخاطب کیا، اور پھر انہی دنوں غیر متوقع طور پر زویا کا بھی رشتہ آ گیا۔ فہمیدہ آنٹی برسوں سے اسی کالونی میں ان کے پڑوس میں رہی تھیں۔ دونوں گھرانوں میں خاصا آنا جانا تھا۔ 2.5-3 برس پہلے وہ شہر کی نئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں نسبتاً بڑا گھر تعمیر کروا کر فیملی سمیت وہاں شفٹ ہو گئی تھیں۔ اب مہینوں بعد ہی ملنا ملانا ہوتا۔ انہیں ثانیہ کا رشتہ طے ہونے کا پتہ چلا تو مبارکباد دینے آئیں۔ چلیں، اللہ مبارک کرے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں، زویا کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرا احمر آپ کا دیکھا بھالا ہے، ہمارا آپ کا برسوں کا ساتھ رہا ہے، ایک دوسرے کے متعلق کسی جانچ پڑتال کی ضرورت بھی نہیں۔ توصیف بھائی سے مشورہ کریں اور پھر مجھے جواب دیں، لیکن میں ہاں سنے بغیر نہیں ٹلوں گی۔ فہمیدہ آنٹی نے مسکرا کر امی کو باور کروایا تھا۔ فیملی واقعی دیکھی بھالی تھی۔ اس بار سوچنے کے لیے کسی خاندانی گول میز کانفرنس کا انعقاد نہیں کیا گیا تھا۔ خاندان والوں کو مطلع کیا گیا تھا اور فہمیدہ آنٹی کو ہاں کر دی گئی۔ فہمیدہ آنٹی کو جب پتہ چلا کہ ثانیہ کے سسرال والوں کو شادی کی جلدی ہے تو انہوں نے بھی زویا کی شادی کا تقاضا کر دیا۔ امی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ امی ابو ابھی صرف ثانیہ کی شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ جمع جتھا بھی ایک شادی کے حساب سے تھا، فوری طور پر 2 شادیوں کا انتظام آسان نہ تھا۔ فہمیدہ آنٹی اپنے دل کی تکلیف کو بنیاد بنا کر جلدی شادی پر زور دے رہی تھیں۔ ویسے بھی احمر اب اپنے پاؤں پر کھڑا تھا، وہ جلد از جلد بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کی خواہش مند تھیں۔ اس موقع پر شعیب بھائی نے امی ابو کے بڑا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے شادی کی تیاریوں کے لیے ایک خطیر رقم امی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ دیکھ لو بیٹا، روزینہ کو پتہ چلا تو وہ ہنگامہ مچا دے گی۔ امی بہو کی عادت سے واقف تھیں، اس لیے پیسے لیتے ہوئے ہچکچا رہی تھیں۔ امی، میری پیاری امی، آپ کی یہی نیچر ہم بہن بھائیوں کو ورثے میں ملی ہے۔ ہم ہنگامہ ہونے سے ڈرتے ہیں، اسی خوف سے آپ نے میری شادی کے صرف 3 ماہ بعد مجھے اوپر والا پورشن دے کر الگ کر دیا۔ میں نے بھی گھریلو سکون کی خاطر کمپرومائز کر لیا، لیکن امی، کچن الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اب آپ کا بیٹا نہیں رہا یا اپنے فرائض سے غافل ہو گیا ہوں۔ بہنوں کی شادی میں حصہ ڈالنا میرا فرض ہے۔ روزینہ کچھ کہہ کر تو دیکھے، میں اس کی طبیعت صاف کر دوں گا۔ شعیب بھائی آج بہت نڈر اور بے خوف لگ رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ روزینہ بھابھی میکے گئی ہوئی تھیں۔ اگلی کمیٹی شادیوں کے 6-8 ماہ بعد کھلے گی، تب میں تمہاری رقم لوٹا دوں گی۔ امی نے بیٹے سے پیسے لے لیے تھے کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا۔
جب آپ کو سہولت ہو دے دیجیے گا، ویسے بھی یہ میری سیونگ ہی تھی، بینک میں بھی تو پڑی ہوئی تھی، ضرورت کے وقت آپ کے کام آ جائے، اس سے اچھی بات کیا ہوگی۔ اور جہاں تک روزینہ کا تعلق ہے، اس سے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، شعیب بھائی رسانیت سے بولے۔ امی کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹا ماں کو قرض دے کر اپنا فرض نبھانے آیا تھا۔ بہرحال اس وقت اس کی یہ مدد بھی بہت تھی۔ شادیوں کی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی گئیں۔ ہدایت اللہ پہلے کالج کے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا، اب اس نے کالج کے قریب ایک رہائشی کالونی میں چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ ماہین بجو اور عفت عطیہ زین کے ساتھ اس کا گھر دیکھنے گئی تھیں۔ قالین کے سائز اور پردوں کے لیے کھڑکیوں وغیرہ کی گنتی بھی کرنا تھی۔ میں نے اماں سے بہت بار کہا کہ وہ واضح طور پر آپ لوگوں کو جہیز بنانے سے منع کر دیں، پتہ نہیں اماں نے میرا پیغام پہنچایا یا نہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ جہیز وغیرہ بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں، اسے رسمی انکار نہ سمجھیں، بلکہ میں واقعی جہیز کے نام پر کچھ نہیں لینا چاہتا۔ ہدایت اللہ نے بہت ادب سے دونوں سالیوں کو مخاطب کیا۔ عفت عطیہ کی آنکھوں میں توصیفی چمک ابھری تھی، جبکہ ماہین بجو کے لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ برا مت ماننا ہدایت، جہیز تو ان لڑکیوں کو بھی دیا جاتا ہے جو بھرے پورے گھروں میں بیاہی جاتی ہیں، اور تمہارے اس خالی مکان کو آباد کرنے کے لیے کیا بیوی کے ساتھ سامان کی ضرورت نہیں ہوگی؟ چھڑا چھانٹ بندہ ایسے رہ سکتا ہے، لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ ثانیہ بھی ان دو مسیریوں، سنگل بیڈ اور چند برتنوں والے گھر میں گزارا کر لے گی تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ماہین بجو نے اپنی دانست میں ایسا تفصیلی جواب دے کر اس کی طبیعت ہی صاف کر دی تھی۔ آپ کی باتیں بجا، لیکن میری خواہش تھی کہ ثانیہ شادی کے بعد میرے گھر اپنے گھر کے لیے خود خریداری کرتی۔ اس نے گھر کے بنا ساز و سامان ہونے کی بابت شرمندگی سے وضاحت کی۔ ہاں تو اللہ خیر رکھے، تم دونوں کو مل کر ہی اپنے گھر کی بنیاد رکھنی ہے، اور تسلی رکھو میرے والدین اپنی بساط کے مطابق ہی بیٹی کو دے کر رخصت کریں گے۔ ہم خود دنیا والوں کی طرح بلا وجہ کی نمود و نمائش اور دکھاوے کے قائل نہیں۔ تمہاری سوچ ہمیں بہت اچھی لگی، امی ابو کو تمہارے خیالات سے آگاہ کر دیں گے۔ عفت عطیہ نے جلدی جلدی بول کر ماہین بجو کی کہی باتوں کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ زین خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا، لیکن گھر آ کر اس نے ثانیہ کو ساری رپورٹ دی تھی۔ ماہین بجو تو دادی کا پڑتو ہیں، سامنے والے کا لحاظ کیے بنا جو منہ میں آئے بول دیتی ہیں۔ حالانکہ ہدایت بھائی کی بات نامعقول تو نہ تھی، ایسے خیالات کی تو قدر کرنا چاہیے۔ بیچاری عفت عطیہ نے بہت مشکل سے بات سنبھالی۔ ہدایت بھائی ویسے تو مسکراتے ہوئے سر ہلائے گئے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ انہوں نے ماہین بجو کی باتوں کو مائنڈ نہ کیا ہو۔ یہ دیہاتی لوگ تو ویسے بھی غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اس وقت تو وہ بات پی گئے ہیں، مگر شادی کے بعد تمہیں تانے نہ ماریں۔ زین اس پر اپنے خدشات ظاہر کر رہا تھا۔ زین گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور اپنے سے بڑی ثانیہ اور زویا کے بہت قریب تھا۔ تینوں میں بلا کی بے تکلفی تھی۔ زویا کی طرح زین بھی اس رشتے کے حق میں نہ تھا، اور آج سے پہلے ہدایت اللہ کا مذاق ہی اڑاتا تھا۔ شاید اس سے پہلے اسے ہدایت سے ملنے کا ڈھنگ سے موقع ہی نہ ملا تھا۔ ثانیہ نے اس کے لبوں سے پہلی بار ہدایت بھائی کا ذکر احترام سے سنا۔ وہ ہدایت اللہ کی تعریف کر رہا تھا، ساتھ ہی ماہین بجو کی بات پر ہدایت اللہ کے کسی ممکنہ رد عمل سے ڈر بھی رہا تھا۔ ثانیہ کو خود ماہین بجو کی بات اچھی نہ لگی، لیکن ماہین بجو واقعی دادی پر گئی تھیں۔ ان کے جی میں جو آتا سامنے والے کا لحاظ کیے بنا بول دیتی، اور بولنے کے معاملے میں تو شاید زویا بھی ایسی ہی تھی۔ شادی کارڈ چھپنے کا مرحلہ آیا تو اسے ہدایت اللہ کے نام پر اعتراض ہو گیا۔ امی جی، یا تو میری اور ثانیہ کی شادی کے کارڈ الگ چھپوائیں، ورنہ دولہا دلہن کے نام ہی کارڈ پر مت لکھوائیں۔ اس انوکھی فرمائش پر امی نے اسے گھورا۔ میری سہیلیاں ہدایت اللہ نام پڑھ کر میرا مذاق اڑائیں گی بھائی، وہ ٹھنکی۔ ہدایت اللہ تمہارے دولہا کا نام نہیں ہے جو تمہاری سہیلیاں تمہارا مذاق اڑائیں گی، تمہارا دولہا احمر علی ہے۔ ثانیہ کو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا، جب ہی خفگی سے اسے جتایا۔ اوف وہ ثانی، تم تو برا مان گئی، میں تو مذاق کر رہی تھی بھائی۔ ثانیہ کے رد عمل سے زویا کو اپنی بات کی نامعقولیت کا احساس ہو گیا، تب ہی اپنی بات کو مذاق کے کھاتے میں ڈال دیا، حالانکہ ثانیہ کو پتا تھا کہ وہ مذاق نہیں تھا۔ اچھا، تم شادی کے بعد ہدایت بھائی کو ہادی کہہ کر بلایا کرنا، بلکہ میں تو سوچ رہی ہوں کہ ہم بھی انہیں ہادی بھائی ہی کہا کریں، اچھا لگے گا نا؟ اس کے ذہن میں ایک اور آئیڈیا آیا۔ تم ہدایت بھائی کی فکر چھوڑو، احمر کی فکر کرو۔ یاد ہے بچپن میں آنٹی احمر کو ببلو کہہ کر بلاتی تھی؟ کیا خیال ہے ویڈنگ کارڈ پر تمہارے دولہا کا نام احمر علی ببلو نہ لکھوا دیں؟
زین نے اسے چھیڑا۔ وہ برا مانے بغیر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ثانیہ کو اس کی مسکراہٹ پر رشک آیا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے اس کی کھلکھلاہٹیں بڑھتی جا رہی تھیں، جبکہ ثانیہ کو مسکرانے کے لیے بھی سو جتن کرنے پڑتے تھے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ دونوں بابل کی دہلیز چھوڑ کر پیادے سدھار گئیں۔ ثانیہ رخصت ہو کر سسرال گئی تھی۔ امی اور عفت اپیہ نے گاؤں میں اس کے سسرالی گھر سے متعلق اس کی خاصی تسلی کروائی تھی۔ گیس کے سوا وہاں ہر سہولت تھی۔ کھانا وغیرہ پکانے کے لیے بھی بڑے بڑے سلنڈر استعمال ہوتے تھے۔ رہن سہن میں بلا شبہ بہت فرق تھا، لیکن وہ لوگ بھی بہت اجڑ یا گنوار نہ تھے۔ عفت اپیہ کے سسرالیوں سمیت ان لوگوں کے کئی رشتہ دار شہر میں بستے تھے۔ ثانیہ کو یہاں اپیہ کی ساس اور نندوں کی موجودگی کی وجہ سے بہت ڈھارس ہوئی۔ جانے پہچانے لوگ تھے اور ثانیہ کا بہت خیال بھی رکھ رہے تھے۔ رسمیں ہوئیں لیکن مووی وغیرہ نہ بنی۔ لڑکیاں اپنے سیل فون ہاتھ میں لیے تصویریں وغیرہ بنواتی رہیں۔ پھر شاہدہ باجی بڑی نند اسے اس کے بیڈ روم میں چھوڑ آئیں۔ کشادہ کمرہ تھا اور اچھے طریقے سے آراستہ بھی تھا۔ حالانکہ ثانیہ کا سامان شہر والے گھر میں ہی بھیجا گیا تھا، لیکن اس کمرے میں بھی ضرورت کا سارا سامان موجود تھا۔ ثانیہ کے اعصاب ذرا پرسکون ہوئے تھے، لیکن ہدایت اللہ کے متعلق سوچ کر عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی۔ وہ اجنبی شخص جو نکاح کے 2 بولوں کے بعد اس کے مجازی خدا کے رتبے پر فائز ہو گیا تھا، پتہ نہیں مزاج اور عادتوں میں کیسا تھا، مگر اس سے ملاقات کے بعد یہ خوف بھی دور ہو گیا۔ ہدایت اللہ ہرگز بھی اجڑ، گنوار یا غیر مہذب نہ تھا۔ وہ تو بہت پروقار اور نرم خصا بندہ تھا۔ اگرچہ ثانیہ کو ابھی اس کے مزاج کے سبھی رنگوں سے آشنائی نہ ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل خاصا مطمئن ہو گیا تھا۔ ولیمے کی تقریب میں سب گھر والے آئے تھے اور ثانیہ کو خوش باش دیکھ کر سب کا دل اطمینان سے بھر گیا تھا۔ لڑکا اچھا ہے، آج مجھے تسلی ہوئی۔ دادی کے منہ سے یہ فقرہ سن کر ثانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہی تو اس کے اپنے دل کی بھی آواز تھی۔ رسم کے مطابق گھر والے اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اگلے روز زویا کا ولیمہ تھا۔ ہدایت اللہ کے ساتھ بطول بیگم بھی تقریب میں شمولیت کے لیے پہنچ گئی تھی۔ حالانکہ ثانیہ کے ولیمے میں زویا کے سسرال میں سے کوئی شریک نہیں ہوا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنائے بغیر پوری خوش دلی سے زویا کے ولیمے میں شرکت کی۔ پھر ثانیہ ساس اور شوہر کے ساتھ ہی واپس گاؤں چلی گئی۔ دوستو، یہ تھا راشدہ رفعت کے ناول زندگی کبھی تیرگی کبھی روشنی کا پہلا حصہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔